السلام علیکم۔ آج جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہم مکافات عمل کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا تھا، اسی پہ بات کریں گے۔ تو آج وہ ایک سوال مجھے ایک بچی نے بھیجا ہوا ہے، کیا ساس بھی مکافات عمل کا شکار ہوتی ہے؟ ہاں جی، ہوتی ہے۔ اس حوالے سے میں انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا، بلکہ پریکٹیکل میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک خاتون میرے پاس آئیں، کہنے لگی کہ مجھے اپنی بہو کے حوالے سے کچھ معاملات ہیں، پریشانیاں ہیں، تو میں وہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ میں بڑی جگہوں پہ گئی ہوں، میں نے بڑا علاج معالجہ کروایا ہے، اور مجھے ہر جگہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کی بہو جادوگر ہے یا وہ آپ پہ جادو کروا رہی ہے۔ تو میں اس حوالے سے بڑی پریشان تھی، تو میں نے بڑے پیسے لگائے لیکن علاج کوئی نہ کر سکا۔ تو میں بڑی آس امید لے کر آئی۔ سب سے پہلے تو میں نے ان سے کہا، میں کہ بات سنو، ایک بات آپ ذہن میں رکھو، آپ کے پیسے لگانے نہ لگانے اس کے ساتھ اللہ رب العزت کو کوئی کنسرن نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی عامل، پیر، کوئی بزرگ، کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ آپ کے معاملات خود سالو کرے۔ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے سارے معاملات ٹھیک کرنے ہوتے ہیں، ہم نے تو آپ کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، ہم نے گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے۔ تو ساری باتیں جب ہم نے اسے سمجھا دی، تو آخر میں نے اسے کہا کہ دیکھو، مجھے واقعات مجھے بتاؤ، آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ جادو کرواتی ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے ایسے پتا چلا کہ میں اگر اس کو اپنے بیٹے سے پٹائی کرواتی ہوں تو میری بیٹی کے سسرال والے اس کی پٹائی کر دیتے ہیں، میں جو کام اس کے اگینسٹ کرتی ہوں کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ ہی عرصے کے بعد وہی میری بیٹی کے ساتھ وہاں پر ہو جاتا ہے۔ تو میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ وہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ وہی چیزیں جا کر یا خود جادو کرتی ہے یا کسی جادوگر سے وہ وہی عمل میری بیٹی پہ کروا دیتی ہے۔ حتیٰ کہ میں نے اس کو گھر سے بھی اپنے بیٹے کو کہا کہ اس کو میں نے زد و کوب کروا کے میں نے گھر سے نکالا، سیم وہی معاملہ میری بیٹی کے ساتھ ہو گیا۔ میں جو کچھ کہتی ہے کہ حتیٰ کہ میں پھر سوچتی رہتی ہوں، تو مجھے یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جادوگر ہے۔ تو میں مسکرایا، تو وہ کہنے لگی کہ میں آپ کے پاس اپنا دکھ لے کر آئی ہوں، آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو میں نے اسے کہا میں آپ کی سادگی پہ جو ہے نا مسکرا رہا ہوں۔ دیکھیں، اب اس کو مخاطب ہو کر میں نے کہا کہ ایک بات آپ نوٹ کریں، یہ جادو نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مکافات عمل، اور آپ خوش قسمت بھی ہیں کہ جو آپ اپنی بہو کے ساتھ کرتی ہیں وہی ریپیٹ ہو جاتا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اس گناہ کے بدلے میں، جو اس کو تکلیف دی ہے اس کے بدلے میں آپ کی بیٹی کو تکلیف دے دی ہے۔ سمجھ لیں کہ آپ کی آخرت کا گناہ تھوڑا سا کم ہو رہا ہے، ختم نہیں ہوگا، کم ہوگا۔ کہنے لگی یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے پھر اس کو ایک مثال دی، دیکھو قرآن و سنت کے اندر اللہ رب العزت نے ہمیں ایک میتھڈ دے دیا ہے، ایک پیمانہ دے دیا ہے، کسوٹی دے دی ہے، اس کی بڑی مثالیں ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جب قرآن مجید میں اللہ رب العزت یہ کہتا ہے نا کہ آپ اپنے ارد گرد ہونے والی نشانیوں پہ غور و فکر کرو، ان کو غور و فکر کرو، وہ غور و فکر کرنے کا جو بار بار کہا گیا ہے وہ صرف اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے اعمال کا بھی محاسبہ کرو۔ جب آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کے پیارے بھی محفوظ رہیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں، ایک دوسری خاتون جو میرے پاس آ چکی تھی اور یہی
مسائل لے کر آئی تھی، تو ان سے میں نے جب ڈسکس کی تو ان کو میں نے جب یہ بتایا، میں نے کہا مجھے یہ بتا، مجھے آگے کہنے لگی کہ شاہ صاحب میں اپنی بہو سے پریشان ہوں، تو میں اس لیے آپ کے پاس آئی۔ میں نے کہا جی کیا پریشانی ہے؟ بس جی وہ نافرمان ہے، میرا بیٹا جو ہے نا اپنے پیچھے لگا دیا ہے، وہ ہر کام وہ اس کے کہنے پہ جو ہے میرا بیٹا کرتا ہے، اس کا بڑا تابع دار ہے۔ میں نے پوچھا کوئی بیٹی بھی ہے؟ کہ ہاں ماشاءاللہ میری بیٹی بھی ہے۔ میں کہا ماشاءاللہ وہ خوش ہوگی؟ کہ ہاں وہ بڑی خوش ہے ماشاءاللہ، وہ میرا داماد نہیں یا میرا بیٹا ہے، بڑا تابع دار ہے۔ میری بیٹی اگر رات کو کہے گی نا کہ یہ دن ہے، تو میرا داماد کہتا ہے یہ دن ہے۔ جو کمائی کرتا ہے میرا داماد وہ لا کر میری بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ میری بیٹی کے منہ سے نکلنے والے الفاظ بعد میں نکلتے ہیں، پہلے وہ پورے کر دیتے ہیں۔ بڑا تابع دار، بڑا مجھے اپنی ماں سمجھتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا دیکھو آپ کی بہو بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، کیا آپ کی بہو کی ماں کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ بھی کہے کہ میرا بیٹا بڑا تابع دار ہے، میری بیٹی کا بڑا تابع دار ہے، اور میرا داماد، اور میں بڑی خوش ہوں، اس کو بھی یہ حق حاصل ہے؟ نہیں نہیں، لیکن یہ اصل میں یہ اس نے چھین ہی لیا ہے۔ میں نے کہا دیکھیں آپ دوہرا معیار اپنا ختم کر دیں، جو ڈبل سٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے اس کو ختم کریں۔ آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اگر جو چیز آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کر رہی ہیں وہی چیز آپ اپنی بہو کے لیے ناپسند کر رہی ہیں، یہ آپ کی دوہری پالیسی ہے، ڈبل سٹینڈرڈ ہے، اور اس وجہ سے آپ تکلیف کا باعث بنتی ہے آپ کے لیے۔ سب سے پہلے اسے نجات حاصل کریں، آپ اس کو الٹ لیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ جو اپنی بہو کے لیے پسند کرتی ہیں، جو بیٹی کے لیے پسند کرتی ہیں، وہی بہو کے لیے پسند کرنا شروع کر دیں، آپ کا ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ مختصر بات یہ کہ اس جو خاتون میں ایسا مخاطب تھی، اس کو یہ میں واقعہ سنا رہا تھا، آخر میں اس کو میں نے بتایا کہ دیکھو جب یہ معاملہ ان کا درست ہو گیا تو وہ لوگ بہت ٹھیک ہو گئے تھے، ان کے معاملات اچھے ہو گئے تھے، اور یہ جو جادو تھا یہ بھی ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا یہ جادو کا ایک حصہ ہے کہ میں آپ کی جو تربیت کر رہا ہوں اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، جادو کے توڑنے میں آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ جب یہ ساری بات ان کو میں نے سمجھائی، پھر میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو اب آپ نے جیسے مجھے بتایا کہ میرا داماد میرا داماد جو ہے نا وہ یوں کرتا ہے وہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن میری بیٹی جو ہے نا وہ ماشاءاللہ خوش رہتی ہے، وہی چیز آپ اپنی بہو کے لیے بھی پسند کریں۔ ابھی آپ نے کہا کہ میں بہو کو سزا دلواتی ہوں بیٹے سے، تو میرے بیٹی کو سزا ملتی ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ میں اگر اپنی بہو کا کھانا بند کرواتی ہوں تو میرا داماد جو ہے نا وہ میری بیٹی کا کھانا بند کروا دیتا ہے۔ میں اپنی بہو کا خرچہ بند کرواتی ہوں تو معاملات یہ ہوتے ہیں کہ میری بیٹی کا خرچہ بند ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ہر چیز آپ نے خود کی، لیکن ادھر سے ساتھ ہی آپ نے کہہ دیا کہ یہ کیونکہ وہ جادو کرواتی ہے تو ایسا ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہوتا یوں ہے کہ آپ مکافات عمل کا شکار ہو رہی ہیں۔ آپ آج سے اللہ سے تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، اور آج سے آپ یہ پیمانہ بنا لیں کہ جو چیز آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتی ہیں وہ بہو کے لیے پسند کرنا شروع کر دیں۔ آپ اپنی بیٹی کو ٹارچر سے بچائیں اس صورت میں کہ آپ اپنی بہو کو ٹارچر سے بچائیں۔ جب ایسا کریں گی تو آٹومیٹکلی وہ بچ جائے گی۔ آپ اپنی بہو کے ساتھ صلہ رحمی کریں، آپ کی بیٹی کے ساتھ صلہ رحمی شروع ہو جائے گی۔ آپ اپنی بیٹی کی آنر کریں، اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کا داماد آپ کی بیٹی کی آنر شروع کر دے گا، آپ اپنی بہو کی آنر شروع کر دیں۔ تو یہ جب چند چیزیں میں نے ان کو سمجھائی تو پہلے تو انہوں نے حیلہ حجت کا سہارا لیا، لیکن میری بات مان لی، کیونکہ میں نے ان سے کہا کہ یہ ریلیٹ ہے جادو کے ساتھ،
آپ کہہ رہی ہیں میں مایوس ہو چکی ہوں، ہر جگہ گئی ہوں، جادو ٹوٹا نہیں ہے، تو میں مایوس ہو چکی ہوں، تو میں نے ان سے کہا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نکلنے کا راستہ اللہ نے بنا دینا ہے، میں رہنمائی کروں گا، لیکن فرسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے مکافات عمل سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ مختصر بات یہ کہ انہوں نے میری بات کو ماننے کے بعد کچھ عرصے کے بعد جب وہ آئی بڑی خوش، کہتی جی میں اب میرے گھر کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ آپ تو بڑی پشیمان تھی، مجھے یاد آیا کہ آپ کی بہو جادو کرتی تھی اور وہی معاملات جو بہو کے ساتھ ہوتے تھے آپ کی بیٹی کے ساتھ شروع ہو جاتے تھے۔ کہنے لگی ہاں وہ جیسے آپ نے بتایا میں نے علاج بھی کیا، لیکن میں نے جو اصل کام یہ کیا کہ مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ ریموٹ کنٹرول میری بیٹی کا بہو کی صورت میں میرے ہاتھ میں ہے، تو میں نے تب سے کیا کہ میں نے ہر قسم کی آسائش اپنی بہو کے لیے پیدا کرنی شروع کر دی، اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر میری بیٹی کے لیے وہی آسائش پیدا ہوگی۔ تو لہٰذا کوئی ماں اپنی بیٹی کو پریشانی میں نہیں دیکھنا چاہتی، تو اس لیے بہت سی جگہوں پہ مجھے کمپرومائز کرنا پڑ گیا۔ مجھے لگا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن میں نے یہ سوچ کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ زیادتی کر رہی ہے تو میں نہیں کروں گی کیونکہ میری بیٹی کے ساتھ ہوگا۔ میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھا لیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ اب الحمدللہ میں بڑی خوش ہوں، میری بیٹی بھی خوش ہے، اور اب یہ جو سلسلہ تھا اور یہ بند ہو گیا ہے، تو میری فیملی جو ہے نا بڑی خوش ہو گئی ہے، میرا گھر میری تمام فیملی میں بڑا جو ہے نا وہ سکون طاری ہو گیا، پہلے یہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو آج اس ایک واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب کو آج یہ عہد کرنا ہے کہ دیکھیں اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، دوسروں کے لیے جینا سیکھیں۔ آپ اپنوں کو جوڑنے کے لیے اپنی ذات کی قربانی دیں، اپنی انا کی قربانی دیں، اپنی ضد کی قربانی دیں، اور انشاءاللہ تعالی دنیا میں بھی آپ سکون حاصل کریں گے اور آخرت میں تو آپ کا فائدہ ہونا ہی ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی بات نیکسٹ کریں گے، آج ٹائم زیادہ ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔